استنبول میں جاری جو ثالث ہیں ان کی موجودگی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جی مذاکرات کا تیسرا دور ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جی افغان طالبان پہلے تو جی وہ کلیئر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ایجنڈا امن کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا تھا، اب وہ تحریری معاہدے سے بھی گریز کر رہے ہیں، یعنی کہ طالبان کی رویے کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، اور پاکستان نے اصولی موقف اپنایا ہوا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان یہ بات کرتا آیا ہے کہ جی آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ دوسرے، افغان طالبان خوارج کی سرپرستی ختم کریں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے جو ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اسے روکیں۔ مذاکرات کے تیسرے روز جو ہے پاکستان نے واضح کیا کہ کچھ منفی عناصر واضح ہے، یہ بیرونی عناصر ہیں، یہ منفی عناصر بیرونی اثرات جو ہیں بات چیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی گیس سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اور دوست میزبان ممالک سنجیدگی کے ساتھ آگے بات بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں پاک افغان جو طالبان مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں افغان طالبان جو ہیں ان کا رویہ جی وہ شروع سے ہی بڑا ہی ڈیفیکلٹ اور پیچیدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اینڈ شروع سے ہی ان کا رویہ جو ہے وہ سیریس نظر نہیں آ رہا، سو ان شارٹ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دس انٹائر مذاکرات تھنگ۔ اچھا، افغان طالبان کے استنبول مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ تقریباً 13 گھنٹے جاری رہا۔ پاکستان نے افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کیا اور کہا افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی بالکل نامنظور ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے، دہشت گردی سے متعلق مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن ہی نہیں ہے، کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہی چیز ہے کہ ڈے ون سے پاکستان کا اصولی موقف یہی ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے اور روکے۔ اب I don't know how difficult is this one sentence for them to understand کہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسرا دور بھی جو ہے وہ بے نتیجہ جو ہے۔ اچھا، افغان طالبان جو ہیں یا تو ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے یا ان کے پاس حتمی فیصلہ لینے کے اختیارات نہیں ہیں، پھر ملٹیپل فیکٹرز بھی ہیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے جی ہماری بات صرف کابل سے ہو، لیکن وہ ملٹیپل فیکٹرز کو لے کے کافی زیادہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایشو ہے۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں، سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے۔ پاکستان کا بڑے دو ٹوک واضح موقف ہے اور بڑا جائز موقف ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ خوارج کی سرپرستی ختم کریں اور اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے روکیں، خاص طور پہ ظاہر ہے پاکستان اس کا نشانہ بنتا آیا ہے، لیکن اب یہ جو تحریری معاہدے سے گریزاں ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ جو سارے اتنے گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے ہیں اور تحریری معاہدے کی طرف نہیں آ رہے ہیں، سو واٹ ڈز اٹ مین؟ جی بالکل، آپ نے اس کا پس منظر بہت اچھا بیان کیا۔ یہ بالکل ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، اور اسی لیے جو ہے ان مذاکرات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی پیچیدگیاں جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا دوحہ میں، اس میں تو ایک اصولی طور پہ اتفاق ہوا تھا، ایک تو سیز فائر پہ اور دوسرا اس چیز پہ کہ جی اس طرح کے جو ٹیررسٹ یا دہشت گرد گروہ ہیں ان کی سرپرستی نہیں کی جائے گی، ایک اصولی طور پہ ایک بات طے ہوئی تھی۔ لیکن آگے ظاہر ہے کہ پھر یہ جو ایک ویریفائبل مانیٹرنگ میکنزم جو بننا تھا نا، کہ تاکہ اگر ایک کمٹمنٹس کو کے پاس میں بھی بے شمار بار وہ کمٹمنٹس تو کر چکے ہیں لیکن انہوں نے پوری نہیں کی، تو وہ جو بننا تھا تو وہ ان مذاکرات میں جو استنبول بول گئی، پر اس پہ جب بات ہوئی تو اس پہ تو وہ اگری کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈی ایسکلیٹ کریں گے اور جو ہے نا یہ سیز فائر کنٹینیو کریں، لیکن جب بات آ جاتی ہے اس پہ کہ ٹیکنیکل جو مذاکرات ہیں کہ جہاں پہ وہ ویریفائبل میکنزم جو ہے مانیٹرنگ کا وہ ڈیولپ کیا جائے، تو اس میں جب بھی پاکستان کوئی تجاویز دیتا ہے تو اس کو وہ پھر جو ہے کابل سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ بعد میں رد ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان نے ایک تجویز دی کہ جوائنٹ پیٹرول کرتے ہیں بارڈر کا، کیونکہ بارڈر سے تو انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹیلیجنس جو ہے نا شیئرنگ کریں گے، تو انٹیلیجنس بھی جو ہے کیونکہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ وہ کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس تو ملتی نہیں ہے ان سے کوئی، اور اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے، کبھی بتائیں نہ بتائیں، بلکہ زیادہ تر تو کچھ بھی نہیں بتاتے، وہیں سے تو انفلٹریشن ہوتی ہے۔ تو وہ جو پاکستان ایک جو ہے نا وہ جب کہتے ہیں نا انگلش میں پروف آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ، تو ابھی ان کی سنسیریٹی جو ہے اس چیز سے ظاہر ہوگی کہ جب وہ ایک مفصل جو ہے نا ٹیکنیکل میکنزم جو ہے جب اس پہ مانیں گے، اور وہی تحریری مادہ اسی پہ ہونا ہے کہ وہ میکنزم جو ہے، دیکھیں اس میکنزم میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ ویریفائبل جو ایکشنز ہیں کہ جو ان کی طرف سے جو ایکشنز لیے جائیں گے، مثال کے طور پہ وہ پناہ گاہیں ان کی اگر ختم کی جائیں گی، دہشت گردوں کی وہاں پہ ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی، ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ لوگ ہیں،
یا ان کی ایکسٹریڈیشنز کی جائیں گی اگر جو پاکستان کو مطلوب ہے پاکستان کو دیے جائیں گے تو وہ تو ویریفائی ظاہر ہے وہ پھر ایکشنز ہیں نا جو اب ویریفائی ایک قسم کے ہو جائیں گے اور پھر ایک مانیٹرنگ جو دونوں سائڈس کا ملا کے ایک اس طرح کی مانیٹرنگ آپ کمیٹی بناتے ہیں ایک لیول اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر ریگولر کمیونیکیشن وہ اس لیول پہ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن اس طرف سے ہو رہے ہیں اور اگر کوئی در اندازی ہوئی ہے تو پھر اس کو روکا گیا ہے کہ نہیں تو وہ جو ٹیکنیکل ساری چیزیں ہیں نا اس طرف وہ نہیں آتے اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہے جب وہ کابل سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ڈیلیگیشن تو یہ وائس منسٹر لیول کا ڈیلیگیشن ہے 5-6 لوگ ہیں لیکن وہ سارے جو ان سے بالکل ظاہر ہے ان کا مینڈیٹ اس طرح نہیں ہے تو بار بار جب وہ پوچھتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے آپ کو پتہ ہے ان کی بھی گروپنگ بنی ہوئی ہے طالبان کے اندر بھی اب 3 گروپس کی بات ہوتی ہے تو وہ قندھار ہے اور ظاہر ہے کہ حقانی گروپ ہے پھر جو ہے جو سینٹرل افغانستان کے لوگ ہیں ان کا ایک گروپ جو ہے وہ ہے تو اس میں پھر جو ہے ان کو کوئی واضح قسم کی وہاں سے نہیں مل رہی واضح قسم کا مینڈیٹ نہیں مل رہا وہاں سے اور اسی لیے دیکھیں 13 گھنٹے ہو گئے 3 دن اچھا کل جو تھا اس میں کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق جو کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ صبح کا آغاز تو اچھا ہوا یہ لگا کہ شاید وہ تھوڑا سا پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے آئے ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا اور پاکستان کی طرف سے جب اگین وہی بات ہوئی کہ تحریر معاہدہ اور ایک پراپر ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے ساتھ جو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں اس میں آ کے پھر وہ سارا کچھ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو اس سے ظاہر تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہ وہاں پہ کیونکہ دیکھیں اگر تو مکمل سنسیریٹی ہو اور اگر مکمل جو ہے نا اس چیز کی ان کو جو ہے نا جو ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے کہ ہاں جی اب ہم یہ دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے افغانستان سے تو پھر تو ان کو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے پاکستان کو تشویش بھی ہے کہ کیوں یہاں پہ آ کے جہاں پہ اصل میں جہاں پہ تحریری معاہدات ہوتا ہے اور ڈیٹیلز طے کرنی ہے اور وہ ڈیٹیلز جو کہ بہت اہم ہے نا بیکاز ان ڈیٹیلز کے بغیر تو پھر صرف زبانی وعدے ہی ہو جاتے ہیں بالکل تو اس پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں جوہر صاحب ایک چیز ذرا ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے گا پاکستان افغانستان مذاکرات آبویسلی بہت پیچیدہ مسئلے کے اوپر ہو رہے ہیں خطے کا امن و استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے اور بڑا پریسائز مسئلہ ہے یہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کا نہ رویہ سنجیدہ ہے نہ ان کی باڈی لینگویج سنجیدہ ہے اور تحریری معاہدے سے گریز کر رہے ہیں اس سے کترا رہے ہیں واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ان کے پاس افغان طالبان رجیم کے پاس اختیار بھی ہے ڈیسیشن لینے کا؟ جی اس وقت جو مذاکرات جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس تو اس چیز کا مینڈیٹ جو ہے نا ان کو ہر چیز کابل سے پوچھنی پڑتی ہے تو وہ دن میں کئی بار وہاں پہ رابطے کرتے ہیں اور پھر جو ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ قندھار میں بیٹھے ہیں جو کابل میں بیٹھے ہیں جو ان کے لیڈران وہ ان کے پاس تو بالکل جو ہے پورا اختیار ہے اگر وہ ظاہر ہے ان کو یہ مینڈیٹ دیں تو پھر بالکل یہ کچھ بھی کسی بھی دستاویز پہ جو بھی اگری ہوگی اس پہ دستخط کر سکتے ہیں جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں پہ ہے مسئلہ تو قندھار میں ہے مسئلہ تو کابل میں ہے تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کتنی خواہش ہے اس چیز کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک جو ہے نا ایک ایسا رشتہ رکھیں کہ جس میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ اس میں کوئی فیکٹر نہ رہے اب مسئلہ کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت عرصے سے کانفلکٹ میں رہے ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے کانفلکٹ میں رہنے کی ایک وار اکانومی وہاں پہ جنریٹ ہو گئی ہوئی ہے پوری بہت ظاہر ہے کہ دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے اب اسے باہر نکلنا بھی ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ بیسیکلی تو ریزسٹنس گروپ تھا جو ہے بیسیکلی تو یہ دیکھیں نا کوئی اس طرح کی ایک نارمل اسٹیٹ تو ہے نہیں افغانستان اس طرح کی ایک بالکل جو نارمل حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کی بھی نہیں ہے اس کو ریکگنیشن بھی کوئی ڈی جورو تو ابھی تک ملی نہیں ہے صرف رشیا کے علاوہ ڈی فیکٹو ہی ہے تو ابھی تک وہ ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو نہیں کر رہے نہ اس طرح سے حکومت کر رہے ہیں نہ اس طرح سے جو ان سے اپنی فارن ریلیشنز میں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور اس سے کافی زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ نارمل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک رسپانسبلٹی لیتے ہیں پھر آپ سے ایک رسپانسبل بیہیویئر کی توقع کی جاتی ہے اور جوہر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا یہ جو بیرونی عناصر کی بات ہو رہی ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ ہو ظاہر ہے اس میں بیرونی اثار میں سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر افغانستان میں وہ انڈیا ہے تو انڈیا کی انوالومنٹ یہاں پر ہے آپ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہچکچاہٹ ہے معاہدے پہ تحریری معاہدے پہ دستخط نہیں کرنے تحریری معاہدے کی طرف نہیں آنا پہلی بات تو یہ جی انڈیا بھی بالکل ایک بڑا فیکٹر ہے 100% نہیں میں سمجھتا کہ صرف وہی فیکٹر ہے اور بھی ہیں لیکن بڑا فیکٹر ضرور ہے دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ اس چیز کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لیے ایک 2 فرنٹ سچویشن بنائے اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے
یہ غنی کے دور میں بھی ہو رہا تھا، اشرف غنی کے دور میں بھی، ایک حامد کرزائی کے دور میں بھی ہو رہا تھا، یہ داؤد کے دور میں بھی. تو جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملا، ایک وقت میں انہوں نے وہاں پہ بہت سے کانسولیٹس بنا لیے، جبکہ وہاں پہ ان کی کوئی کمیونٹی نہیں تھی. وہ صرف پاکستان کے خلاف ٹیررزم، دہشت گردی اور پاکستان کے خلاف جاسوسی وہاں سے کرتے تھے. تو ابھی بھی دیکھیں، ابھی ان کے درمیان ظاہر ہے ان کے جب فارن منسٹر وہاں پہ گئے تھے ہندوستان، تو ان کو بہت سی وہاں پہ جو ہے نا انسینٹیوز آفر کیے گئے، بہت سی چیزیں. ہندوستان دوبارہ سے انہوں نے وہی ایک اینگل شروع کیا ہے جو ہے نا افغانستان کے ساتھ. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ طالبان جو ہے پھر ان کے اس ترغیب میں آ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہی ہندوستان ہے جو طالبان کو کرائے کے سپاہی کہتا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے جو سب سے زیادہ یہ کہتا تھا کہ طالبان رجیم جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں. سر ان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والوں میں تو ہندوستان ہی تھا. اور آج وہ طالبان جو ہے انہی کے پاس جا کے اور انہی کو اپنا کندھا استعمال کرنے کی جو ہے نا اجازت دے رہے ہیں. تو یہ اب سوچنے کا مقام ہے. اور یہ ایک ایسی چیزیں دیکھیں جس میں افغانستان کے جو عوام ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، بیکاز وہاں کے جو عوام ہیں ان کا جس طرح کا پاکستان کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے، ایک تاریخی رشتہ ہے، مذہبی رشتہ ہے، پھر جو ہے لسانی، جو ہے نا ایتھنک، اتنی زیادہ کامنالٹیز ہیں دونوں طرف، سملر ٹرائبس ہیں بہت زیادہ. جہاں تک پشتون پاپولیشن کی بات کریں تو وہ تو پسند نہیں کریں گے اس چیز کو، لیکن اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ پھر ہندوستان سے اب جب یہ ہوپ نوپ کر رہے ہیں تو بالکل وہ ایک فیکٹر بن گیا ہے. ہندوستان بالکل ان کو جو ہے نا استعمال کرنا چاہتا ہے پھر سے ایک بار، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے جو بھی ان کو وہ آفر کر رہے ہیں. بالکل. اور جوہر صاحب یہاں سے یہ چیز بھی بہت عیاں ہو رہی ہے کہ جو ڈیسیشن میکنگ پاور جو اتھارٹیز کی ہم بات کر رہے تھے وہ کابل اور کندہار میں نہیں بلکہ وہ دلی میں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ جوہر سلیم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکال. دیکھتے ہیں کہ اب یہ مذاکرات کا کس کروٹ بیٹھتے. ول کیپ فالوئنگ اینڈ ول لیٹ یو نو.